سمجھ کے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ دھاری دار جوڑا استعمال فرمایا ہے، سرخ دھاری دار جوڑا، تو یہ بھی دوسروں کے لیے جائز نہیں، یہ حضور کی تخصیصات سے ہے۔ دوسرے، صوم وصال یعنی مسلسل روزے رکھنا، مسلسل روزے رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ حضور کی تخصیصات سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ صوم وصال یعنی اچھا یہ جو مسلسل روزے ہیں یہ کس قسم کے ہوں، نہ سحری ہو نہ افطاری ہو، اس کو کہتے ہیں صوم وصال کے روزے اردو میں، جبکہ جملہ تو اصل صوم وصال پورا ہو گیا۔ ہمارے یہاں سمجھانے کے لیے صوم وصال، بھائی صوم کا جو ہے وہ پہلے ہی آ گیا لفظ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو صوم وصال یعنی مسلسل روزے ہیں بغیر سحری اور بغیر افطاری کے، تو یہ حضور کی تخصیصات سے، اس کو کوئی نہ رکھے، امت کے لیے جائز نہیں ہے رکھنا۔ تو اس لیے میں تو ایک سوچنے چلا تھا، تو یہ الحمدللہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ صوم وصال سے متعلق چونکہ حضور کی تخصیصات میں سے ایک تخصیص ہے، بغیر سحری اور افطاری کے مسلسل روزے رکھنا، حضور نے رکھنے شروع کیے، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے دیکھا، معلوم ہوا حضور تو بغیر سحری افطاری کے روزے رکھتے، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے، بالکل کمزور ہو گئے۔ جب بالکل کمزور ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہوا، کمزور ہو گئے؟ عرض کی حضور آپ روزے رکھتے ہیں صوم وصال کے، ہم بھی وہی روزے جو ہے نا رکھنا شروع کر دیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، ایکم مثلی، ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ یہاں سے ایک مسئلہ پتہ لگتا ہے کیا، اگر صحابہ جن کا مرتبہ کیا ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے، جو سب سے افضل مخلوق ہے اللہ کی، سب سے افضل لوگ انبیاء کے بعد، حتیٰ کہ اولیاء کرام کو اگر سب کو ایک پلڑے میں بٹھایا جائے، تابعین تبع تابعین بھی ساتھ ہوں، اور ادھر سے ایک صحابی جو صحابہ میں اپنے مرتبے کے لحاظ سے سب سے نیچے ہوں، ان کو بٹھایا جائے تو صحابی کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ جن کی، اب یہ جو اولیاء ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، کہیں بایزید بستامی ہیں، کہیں ابوالحسن خرقانی ہیں، کہیں خواجہ اجمیری ہیں، کہیں غوث اعظم ہیں، کہیں بابا فرید ہیں، کہیں بختیار کاکی ہیں، کہیں بہاؤالدین نقشبند ہیں، کہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں۔ یہ تو میں نے بالکل چند ذکر کیے ہیں، ورنہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، محدثین ہیں، ائمہ فقہاء ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ سب کو بٹھا لیں ایک پلڑے میں، دوسرے میں صحابہ میں ترتیب کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے جو سب سے کم درجے پر ہوں، صحابی کے لحاظ سے، صحابی ہونے کے لحاظ سے ان کو بٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پلڑا صحابی کا بھاری، سب کا ہلکا، سارے ایک جگہ ہو گئے پھر بھی ہلکا۔ اتنی عظیم ہستیاں کہ گھوڑے پر بیٹھے ہوں تو اللہ گھوڑے کی بھی قسم فرمائے، اس کی رفتار کی بھی قسم فرمائے، اس کے سم کی جو مٹی لگی اس چنگاری کی بھی قسم ہو، اللہ اکبر۔ اتنی عظیم ہستیاں جن کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ فرمائے، اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ۔ اتنی عظیم ہستیاں، اگر وہ صحابہ جو اتنے عظیم ہیں اور ان کو حضور فرما رہے ہیں ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو، تو پھر ماء و شمع کس شمار میں ہیں؟ پھر یہ جو دنیا مخلوق ہے یہ کس شمار میں ہے؟ آج لوگ برابری کے دعوے کرتے ہیں تو وہ دعوے کس شمار میں ہیں؟ اندازہ لگائیں، حضور سید البشر بھی، حضور خیر البشر بھی، حضور نور اول بھی، اللہ اکبر۔ کتنی خصوصیات بیان کروں، حضور خاتم النبیین بھی، حضور سید المرسلین بھی، اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ کو ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اللہ اکبر۔ تو صوم وصال، بغیر سحری افطاری کے مسلسل روزے، یہ صرف حضور رکھ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ حضور کی تخصیصات سے ہیں۔